اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، روحانیت کو اپنانے اور روحانیت پہ اپنی زندگی استوار کرنے کے لیے انسان کو وہ تمام چیزیں سمجھنی ہوں گی جو نارملی ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی ہیں۔ جیسے ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا کے اصول اور اسلوب کو جاننے اور پرکھنے کے تو بہت سے زاویے اور بہت سے کلیے اور بہت سے فارمولے ہمیں ملتے ہیں، لیکن ان تمام فارمولوں کے باوجود بھی ہم اس دنیا کے معاملات کو سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، جبکہ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں ہماری دسترس میں ہے، ہماری اپروچ میں ہے۔ اس دنیا میں یہ کیفیت ہے تو اس دنیا سے الگ بھی کوئی دنیا تو ہوگی۔ اگر اس بات پہ یقین ہے کہ اس دنیا سے ہٹ کے اور بھی عالم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رب العالمین ہے وہ اور اس کا حبیب رحمت للعالمین ہے، تو جو دنیا پورے مختلف عالمین کا جو رب ہے اور اس کا حبیب بھی مختلف عالمین کا رحمت اور ان کے لیے مغفرت اور ان کے لیے کرم کا باعث ہے، تو اس کا مطلب یہ بالکل ہی ہر صورت اس بات سے انکار کیا نہیں جا سکتا کہ اس دنیا سے ہٹ کے کوئی اور دنیا بھی نہیں ہوگی۔ اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا، یعنی اس دنیا سے ہٹ کے اور بھی بہت سارے عالم ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین کا لفظ استعمال کیا ہے اور اپنے حبیب کے لیے رحمت للعالمین کا۔ اب بات رحمت کی جہاں تک آتی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا جہاں تک معاملہ ہے، تو اس کا مطلب ہماری اس دنیا سے ہٹ کے اور کسی دنیا میں بھی گناہ گار بستے ہوں گے اور گناہ گار رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ رحمت بنیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ان کے لیے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا جو فارمولہ استعمال ہوتا ہے وہ رازق رزاق کے ساتھ ساتھ پروٹیکشن میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی نشو و نما میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی حیاتی اور اس کی موت سے وابستہ معاملات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ رب کا لفظ بڑا وسیع ہے، رب کا لفظ بہت بڑا وسیع ہے، اس لیے رب ہے تو اس کا مطلب وہاں بیماریاں بھی ہوں گی، وہاں خطائیں بھی ہوں گی، وہاں نشو و نما بھی ہوگی، وہاں رزق اور روزی کا سلسلہ بھی ہے۔ تو یہ جب تمام عالم ہیں تو ان تمام عالمین کی دسترس ہم حاصل کر نہیں پائے، تو ان عالمین کے حوالے سے ہمارا ذہن ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اسے تسلیم کریں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ 1.25 لاکھ کے مجمع سے خطاب فرماتے ہیں، 1.25 لاکھ کے مجمع سے خطاب کرتے ہیں، اور ہر ایک تک بات پہنچتی ہے، ہر ایک تک ان کے ایک ایک بات پہنچتی ہے، ان کی آواز پہنچتی ہے۔ کوئی اسپیکر بھی نہیں ہے، کوئی ایکو ساؤنڈ کا ایسا کوئی وہاں پروگرام یا کوئی ایسا اہتمام تو تھا نہیں، لیکن پھر بھی اس مجمع کے آخری فرد تک بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی ہے، تو یہ آخر
یہ آواز اتنی دور تک پہنچی کیسے؟ اس آواز کو اتنی لمبی رسائی کیسے ملی اور یہ اتنا ٹریول کر کے آخری آدمی کے کانوں تک بالکل صاف اور بالکل ہی واضح انداز میں کیسے پہنچی ہے؟ ہمارے اس وجود میں تو اتنی سکت ہے نہیں، ہمارے اس وجود میں اتنی سکت تو ہے نہیں۔ اب اس میں دو باتیں واضح ہوتی ہیں، ایک یہ کہ ان کے کانوں کی سماعت اتنی زیادہ ایکٹیو کان تھے ان کی سماعتیں اتنی زیادہ کھلی ہوئی تھی کہ وہ دور سے آنے والی آواز کو بھی بڑی صفائی سے سن سکتے تھے اور سمجھ سکتے تھے۔ اور اگر ان کی سماعتیں اتنی اسٹرانگ نہیں تھیں تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز وہاں تک پہنچنے کا کوئی ایسا فارمولہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہوگا نا کہ جو آخری آدمی تک ان کی آواز پہنچی۔ اب ہمارے اس ناسوتی جسم کی تو اتنی طاقت ہے نہیں، تو وہاں تک آواز پہنچانے کے لیے یا تو کسی ٹرانسمیٹر کی ضرورت ہے، یا کسی ساؤنڈ سسٹم کی ضرورت ہے، یا مطلب کسی نہ کسی انسٹرومنٹ کی تو ضرورت ہے۔ اس کے بغیر تو آخری آدمی تک آواز کا پہنچنا بالکل ناممکن سا لگتا ہے۔ لیکن فقیروں نے جو تعلیم فرمائی ہے لطائف کی، ان لطائف کی تعلیم سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آواز کی قید جو ہے وہ اس جسم کے ساتھ ہے اور اس دنیا کے ساتھ ہے، لیکن اسی دنیا میں رہتے ہوئے آپ اگر اس جسم سے ہٹ کے کسی اور چیز کے ذریعے آواز دینا چاہیں یا آواز نکالنا چاہیں تو وہ آواز دور تک رسائی کر سکتی ہے۔ تو اس جسم سے ہٹ کے اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اس کے لیے ہم لوگوں نے ایکو ساؤنڈ ایجاد کر رکھے ہیں، ہم لوگوں نے مائکرو فونز ہم نے ایجاد کر رکھے ہیں، ہم نے تاروں کے ذریعے یا سگنل کے ذریعے ایک جگہ کی آواز اس سینکڑوں میل تک چلی جاتی ہے اور بڑی صفائی سے سنی جا سکتی ہے۔ تو نہ میرے پاس وہ قوت ہے کہ میں اپنی آواز دوسرے شہر تک بھیج سکوں، نہ دوسرے شہر میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کے کانوں میں اتنی قوت ہے کہ وہ یہاں پہ میری آواز کو سن سکے۔ لہٰذا اس کے لیے ایک انسٹرومنٹ کی ضرورت پڑی، موبائل فون ہو گیا، مائکرو فون ہو گیا، یا دوسرا تار کے ذریعے بھلے ایکو ساؤنڈ کر لو یا کچھ بھی کر لو۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز وہاں تک پہنچی وہ اصل میں لطیفہ اخفا کی آواز تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حجۃ الوداع کا خطبہ فرما رہے تھے اس ٹائم ان کے اس وجود نے اپنا پیرہن لطیفہ اخفا کا پہن رکھا تھا، تو لطیفہ اخفا کی آواز اس دنیا کی قید میں نہیں آتی ہے، اسے دور تک رسائی ہے اور اس لامتناہی وہ عرشوں تک آواز جاتی ہے۔ وہ جو دعائیں عرشوں پہ قبول ہوتی ہیں، وہ جو آسمانوں کو چیر کے اللہ کے حضور حاضر ہوتی ہیں، جو فریادیں، جو آہیں، جو درد، جو آوازیں، جو دعائیں، وہ دراصل یہاں لطیفہ اخفا سے نکلنے والی آواز ہے۔ لطیفہ اخفا سے اٹھنے والی دعا جو ہے وہ ڈائریکٹ جا کے وہاں اپروچ کرتی ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پہ لطیفہ اخفا کی پیرہن کو اپنایا، اور لطیفہ اخفا کی وجود کی وہ آواز جو ہے وہ آپ دھیمے انداز میں بھی بات کریں تو دور تک وہ رسائی حاصل کرتی ہے۔ تو اس طرح لطائف کے بیدار ہونے سے آدمی کے لیے اس دنیا کے بہت ساری چیزوں سے انسان آزاد ہو جاتا ہے، اور اس دنیا کے بہت سارے جھمیلے اور جھنجھٹ انسان کے وجود سے چھٹ جاتے ہیں۔
इसीलिए हम कहते ہیں کہ ذکر کے ذریعے اپنے لطائف کو بیدار کیجئے. جیسے جیسے آپ کے لطائف بیدار ہوتے ہیں ویسے ویسے آپ کی رسائی جو ہے وہ باطنی عالم جو ہیں ان سے کنیکٹ ہوتی ہے آپ کی رسائی. اور جب وہاں کنیکٹ ہوتی ہے تو وہاں کے کنیکشن جو ہے اس دنیا کے اوپر مکمل اپروچ رکھتے ہیں، پوری گرفت رکھتے ہیں، پوری گرفت رکھتے ہیں. لہذا ہم تو ہمیشہ آپ کو اسی بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے لطائف کو بیدار کیجئے اور اللہ اور اس کے حبیب کے حضور خلافت اور امتی ہونے کا حقیقی لطف لیجئے.